تقسیم ہند سے پہلے میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تقریباً ہر سال مہینے ڈیڑھ مہینے گزارتا رہا، اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات سے، ان کے کلمات سے اور ان کی تمام باتوں سے استفادہ کرتا رہا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہندوستان تقسیم ہو جائے گا، اور ہم تو کبھی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ اس طریقے سے ہم سے جدا ہو جائیں گے کہ ہم سے اور ان سے کسی قسم کا کوئی رابطہ اور تعلق باقی نہیں رہے گا، لیکن مشیت ازلی اور جو کچھ ہوا وہ اچھا ہوا۔ ہندوستان تقسیم ہوا، جس کے نتیجے میں پاکستان اور انڈیا دو ملک الگ ہو گئے۔ مولانا مرحوم وہاں تشریف لے گئے اور ہم لوگ ہندوستان میں رہ گئے۔ جس وقت ہندوستان تقسیم ہوا ہے، اس وقت ہندوستان میں تقریباً 450 سے کم ہی ارکان رہ گئے ہوں گے، اس لیے کہ مولانا مرحوم کی سیاست یہ تھی کہ جماعت میں کوئی بھیڑ جمع کرنی نہیں، بلکہ لوگوں کو کافی عرصے تک دیکھا اور بھالا جاتا رہا، اور اس کے بعد کہیں انہیں رکنیت کا موقع دیا گیا۔ تو اس لیے بہت بڑی تعداد ارکان کی تقسیم کے وقت نہیں تھی۔ چنانچہ ہم لوگ جب ہندوستان میں رہ گئے تو ہم نے سوچا کہ اب کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم مولانا مرحوم سے استفادہ کر سکیں۔ وہ زمانہ بڑا آشوب زمانہ تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے قتل و غارت گری ہوئی اور کس طریقے سے مسلمانوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن الحمدللہ ہندوستان میں ہم نے ہمت نہیں ہاری، ان تمام مشاکل اور مصائب کے باوجود ہم نے یہ تہیہ کیا کہ ہندوستان میں نظم کو قائم کیا جائے۔ چنانچہ تقسیم کے چند مہینوں کے بعد چند رفقا جمع ہوئے اور انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ ہندوستان کے دوسرے حصوں میں جو رفقا موجود ہیں ان کو کہیں ایک جگہ جمع کیا جائے اور آپس میں مشورہ کیا جائے کہ تقسیم ہند کے بعد ہمیں کس طریقے سے جماعت اسلامی کے نظم کو دوبارہ چلانا ہے۔ چنانچہ شہر الہ آباد میں یو پی میں ایک اجتماع منعقد ہوا اور اس میں مختلف مقامات سے ارکان جماعت شریک ہوئے۔ وہاں پر کافی بحث و تمہیز کے بعد کہ آیا جو کام اب کیا جائے اور جو جماعت اب منظم کی جائے اس کا نام جماعت اسلامی ہند ہو یا اور کوئی نام رکھا جائے، اس پر کافی بات چیت ہوئی۔ لیکن آخر میں سب لوگوں کا اتفاق اس بات پر ہوا کہ جو جماعت کے ہندوستان میں قائم ہو اس کا نام جماعت اسلامی ہند ہی رکھا جائے۔ اس وقت مولانا عبداللہ صاحب ندوی
کو ہم لوگوں نے جماعت کا امیر منتخب کیا اور انہوں نے مجھے قیم جماعت مقرر کیا۔ اس طریقے سے ہم نے اس کام کا آغاز کیا جو کام کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہی اجر کا کام ہے، اور وہ کام کہ جو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، یعنی اقامت دین کا کام۔ تو ہمارے پاس اس وقت نہ تو اتنا پیسہ تھا، نہ کوئی مکان تھا، نہ اور کوئی ذرائع وسائل تھے کہ ہم اپنے کاموں کو آگے بڑھاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی اور ہمارے کام اچھی طریقے سے انجام پانے لگے۔ شروع میں مدرسۃ الاصلاح سرائے میر میں ہم نے اپنا مرکز رکھا، اس لیے کہ مولانا ابواللیث صاحب اسی مدرسے میں استاد کا کام انجام دیا کرتے تھے۔ لیکن تھوڑے دنوں کے بعد ہمارے ایک رفیق نے اپنا ایک بڑا باغ، آم کا باغ، ملی آباد میں جماعت کے نام وقف کر دیا۔ چنانچہ ہم ملی آباد میں جو شہر لکھنؤ میں ہے وہاں پر ہم مقیم ہوئے اور وہاں پر اپنا مرکز قائم کیا۔ پہلا کام جو ہم لوگوں نے کیا وہ یہی تھا کہ تمام رفقا سے جو ملک میں منتشر تھے ان سے رابطہ پیدا کیا اور ایک چھوٹا سا مکتبہ قائم کیا کہ جس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف رکھی گئیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اخبار بھی الانصاف کے نام سے ہم نے وہاں پر شروع کیا، اور وہ بالکل اپنے ابتدائی دور میں تھا، بعد کو اس کا نام دعوت رکھا گیا۔ تو اس طریقے سے ہم نے ملی آباد میں اپنا کام شروع کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا مدرسہ بھی ہم نے وہاں پر ابتدائی مدرسہ قائم کیا کہ جس میں چھوٹے بچوں کو تعلیم دینے کا انتظام کیا گیا، اور وہیں پر اس کی بنیاد پڑی کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم کا جو نقشہ پیش کیا تھا کہ کس طریقے سے دینی اور دنیاوی تعلیم کا امتزاج ہونا چاہیے، اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم نے اس بات کی کوشش کی کہ ہمارا نصاب اس طریقے کا مرتب ہو کہ بچے جب اس نصاب کو پڑھیں تو ان کو دین کی معلومات بھی ہوں اور دنیا کی معلومات بھی ہوں۔ یہ کام بھی ہم نے اس وقت شروع کیا۔ چنانچہ وہ مدرسہ، ہمارے پاس تو کوئی ایسی عمارت تھی نہیں کہ جس میں اس مدرسے کو قائم کرتے، لہذا چھپر جو ہوتے ہیں چھپروں کے نیچے اس مدرسے کو قائم کیا گیا، اور بچے اس مدرسے میں تعلیم پاتے رہے، اور وہیں پر ایک چھوٹا سا بورڈنگ بھی چھپر کے نیچے قائم کر دیا کہ جو لڑکے باہر سے آنے والے تھے ان کا وہاں پر قیام کا انتظام کیا گیا۔